پاکستان کی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو طاقت، تنازع اور تبدیلی کی ایک زندہ علامت ہیں۔ ان میں سے ایک نام ہے نواب آف کالا باغ امیر محمد خان کا، ایک ایسی شخصیت جن کا ذکر آج بھی کریں تو احترام اور خوف دونوں جذبات ایک ساتھ ابھرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ایسا کیوں ہے۔ تو آج ہم ان کی زندگی کا جائزہ لیں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ آخر کیوں کچھ لوگ انہیں ایک ویژنری اور ایک زبردست منتظم مانتے تھے، جبکہ دوسروں کے لیے وہ ایک بے رحم آمر سے کم نہیں تھے۔ تاریخ انہیں آہنی گورنر کے نام سے یاد کرتی ہے، لیکن اس آہنی گرفت کے پیچھے کی حقیقت آخر تھی کیا؟ اور ایسی کیا بات ہے کہ ان کی میراث آج تک اتنی متنازع ہے کہ اس پر کوئی ایک رائے ہی قائم نہیں ہو سکی؟ جاگیردار، آمر، ویژنری، یہ تین الفاظ امیر محمد خان کی شخصیت کے جو پیچیدہ تضادات ہیں انہیں ایک طرح سے سمیٹ لیتے ہیں۔ وہ ایک قدیم جاگیردارانہ نظام کے وارث تھے، ایک بہت ہی سخت گیر حکمران، لیکن کچھ لوگوں کے لیے ایک بصیرت رکھنے والے رہنما بھی تھے۔ یہ الفاظ نواب کے بے پناہ اثر و رسوخ کی کیا خوب تصویر کشی کرتے ہیں۔ ان کا نام صرف ایک نام نہیں تھا، بلکہ اختیار کی ایک ایسی علامت تھا جسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا، ایک ایسی طاقت جس سے ٹکرانے کی ہمت بہت ہی کم لوگوں میں تھی۔ اچھا، نواب امیر محمد خان کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے ان کی طاقت کی بنیادوں کو سمجھنا ہوگا، یعنی کہ ان کی زمین اور ان کا خاندان۔ دیکھیں، یہ جو نواب کا لقب ہے یہ صرف ایک نام نہیں تھا۔ یوں سمجھیں کہ یہ نسل در نسل منتقل ہونے والی طاقت، وسیع و عریض زمینوں پر کنٹرول اور اپنے علاقے میں تقریباً مطلق اختیار کی ایک جیتی جاگتی علامت تھا۔ ان کے خاندان کی حکمرانی کی جڑیں کوئی ایک تو سال نہیں بلکہ صدیوں پرانی تھیں۔ امیر محمد خان صرف ایک فرد نہیں تھے، وہ تو ایک ایسی میراث کے وارث تھے جو 12ویں صدی سے چلی آ رہی تھی اور وقت کے نہ جانے کتنے ہی طوفانوں کا مقابلہ کر چکی تھی۔ اور کالا باغ صرف ایک جاگیر نہیں تھا، بلکہ یہ تو دولت اور طاقت کا ایک اصلی گڑھ تھا۔ اس کی اسٹریٹجک لوکیشن، اس کے معدنی وسائل اور وسیع زرعی زمین نے نواب کو نہ صرف مقامی طور پر بلکہ قومی سطح پر بھی ایک بہت ہی اہم شخصیت بنا دیا تھا۔ تو اسی علاقائی طاقت کی بنیاد پر نواب صاحب نے قومی منظر نامے پر قدم رکھا، جہاں انہوں نے اپنی آہنی گورنر والی شہرت کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں درج کر دیا۔ سال 1960 سے 1966 تک، یعنی پورے 6 سال، یہ وہ 6 اہم سال تھے جب نواب آف کالا باغ پورے مغربی پاکستان کے گورنر رہے، اور یہی وہ دور تھا جس نے ان کی میراث کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا۔ بطور گورنر ان کا دور ایوب خان کے مارشل لاء حکومت کی بالکل صحیح عکاسی کرتا تھا، یعنی کارکردگی اور سختی کا ایک ملاپ۔ انہوں نے متنازع 1 یونٹ پالیسی کو بڑی سختی سے نافذ کیا، جس کا مقصد مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو ملا کر ایک اکائی بنانا تھا۔ ایک طرف تو انہوں نے بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کیے اور کرپشن کے خلاف زبردست مہم چلائی، تو دوسری طرف سیاسی اختلاف اور جمہوریہ آزادیوں کو بھی بے رحمی سے کچل دیے۔ تو یہاں آ کر وہی بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ کام تو ہوا، ترقی بھی ہوئی، نظم و ضبط بھی آیا، لیکن اس سب کی قیمت کیا تھی؟ کیا اس کی قیمت ملک کے جمہوری مستقبل نے ادا کی؟ تو پھر اس طاقتور شخصیت کی میراث کیا ہے؟ انہیں آج کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ سچ پوچھیں تو اس کا جواب بہت ہی منقسم ہے، بہت ہی بٹا ہوا ہے۔ ان کی میراث کا مرکزی تضاد یہی 2 نظریات ہیں۔ حامیوں کی نظر میں وہ ایک ہیرو تھے جنہوں نے صوبے کو ڈاکو راج سے پاک کیا، بڑے ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کی اور امن و امان قائم کیا۔
لیکن ناقدین کے لیے وہ ایک آمر تھے جنہوں نے جاگیردارانہ طاقت کو مزید مضبوط کیا، سیاسی مخالفین کو کچلا اور جمہوری اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ شاید یہ ایک جملہ ہی ان کی پوری شخصیت کے تضاد کو بہترین طریقے سے سمیٹ لیتا ہے۔ نواب افکار آباد کی شخصیت پر کوئی ایک متفقہ رائے قائم کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو آخر میں سوال صرف نواب آف کالا باغ کا نہیں رہتا، بلکہ ایک بڑا سوال سامنے آتا ہے کہ طاقتور رہنما کسی قوم کی شناخت کو کیسے بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ نواب صاحب کی کہانی صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، بلکہ اس بات کی بھی عکاسی ہے کہ کس طرح پیچیدہ شخصیات اپنی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ایک ملک کی تقدیر اور اس کی اجتماعی یادداشت پر ایسے گہرے نقوش چھوڑ جاتی ہیں جو کبھی مٹتے نہیں۔ چلیں آج تاریخ کا ایک ایسا باب کھولتے ہیں جو اکثر نظروں سے اوجھل رہتا ہے، کالا باغ کی نوابی ریاست۔ یہ صرف کسی جگہ کی کہانی نہیں، بلکہ یہ اس بات کی داستان ہے کہ کیسے ایک چھوٹا سا علاقہ صرف اپنی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے بے پناہ طاقت کا مرکز بن گیا تھا۔ اچھا، اس کہانی میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے جس کا جواب جاننا ضروری ہے۔ آخر یہ نوابی ریاست یا پرنسلی اسٹیٹ ہوتی کیا تھیں؟ تو اس کو ایسے سمجھیں کہ مقامی حکمران اپنے علاقے کے سمجھیں بادشاہ تھے۔ وہ اپنے قوانین بناتے، ٹیکس وصول کرتے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ان سب کے اوپر ایک بڑی طاقت جیسے برطانوی راج کی حاکمیت ہوتی تھی۔ یعنی ایک طرح سے دوہری حکومت کا نظام تھا جہاں مقامی اختیار بھی تھا اور بیرونی کنٹرول بھی۔ چلیں اب آتے ہیں اصل موضوع پر، یعنی کالا باغ پر۔ اس ریاست کی ساری اہمیت، اس کی ساری طاقت براہ راست اس کے جغرافیے سے جڑی ہوئی تھی۔ اس کا محل وقوع ہی سب کچھ تھا۔ ذرا سوچیں، عظیم دریائے سندھ جو صدیوں سے اس خطے کی زندگی کا مرکز رہا ہے، کالا باغ کی کہانی اسی دریا کے کناروں سے جڑی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دریا پر کنٹرول ہی اس ریاست کی طاقت کا اصل راز تھا۔ تو یہ ہے کہاں؟ آج کے پاکستان میں صوبہ پنجاب کے ضلع میانوالی میں دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر۔ اور اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ تھی کیونکہ یہ کوہستان نمک کے دامن میں تھا جو قدرتی وسائل سے بھرا پڑا علاقہ ہے۔ اور یہی بات کالا باغ کو بہت دلچسپ بنا دیتی ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی بہت بڑی ریاست نہیں تھی، لیکن اس کی اہمیت اس کے محل وقوع میں چھپی تھی۔ جو بھی کالا باغ کو کنٹرول کرتا تھا وہ دراصل دریائے سندھ اور پہاڑی راستوں سے ہونے والی تجارت اور فوجوں کی نقل و حرکت کو کنٹرول کرتا تھا، اور اس زمانے میں یہی کنٹرول تو اصل طاقت تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب انگریز آئے تب کیا ہوا؟ نوابان کالا باغ نے اس نئے نظام میں رہ کر کیسے حکومت کی؟ نوابان کالا باغ کا تعلق تھا ایوان قبیلے سے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس خطے میں ایوان ایک بہت طاقتور اور معزز قبیلہ مانا جاتا تھا۔ تو اس خاندانی پس منظر نے بھی ان کی حکمرانی کو ایک سماجی اور سیاسی مضبوطی دی، جس سے ان کا اثر و رسوخ اور بھی بڑھ گیا۔ یہ ٹائم لائن کالا باغ کی پوری کہانی چند نکات میں بیان کر دیتی ہے۔ سب کچھ شروع ہوا جب مغلیہ سلطنت کمزور پڑی اور مقامی سرداروں نے خود مختاری حاصل کی۔ پھر انگریز آئے، انہوں نے نوابوں کی حیثیت تو مانی لیکن اپنی بالادستی قائم رکھی، اور آخرکار 1947 میں پاکستان بننے کے ساتھ ہی اس ریاست کا ایک آزاد سیاسی وجود ختم ہو گیا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں اندرونی خود مختاری تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اصل میں ان کے پاس اختیارات کیا تھے؟ مطلب یہ تھا کہ نواب ہی مقامی انتظامیہ چلاتے تھے، علاقے کے سارے ٹیکس اور محصولات وہی جمع کرتے تھے، اور اپنی حفاظت کے لیے چھوٹے موٹے فوجی دستے بھی رکھتے تھے۔ اور پھر تاریخ نے ایک بہت بڑا موڑ لیا، برصغیر کی تقسیم ہوئی، پاکستان بنا، اور اس ایک واقعے نے کالا باغ کا مستقبل ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔
کچھ سال تاریخ میں ایسے آتے ہیں جو سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ کالا باغ کے لیے وہ سال تھا 1947۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نواب نے نئی ریاست پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا، اور اس ایک فیصلے نے کالا باغ کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اچھا، تو یہ سب ہوا کیسے؟ یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا، بلکہ یہ ایک پورا عمل تھا، ایک کے بعد ایک قدم۔ سب سے پہلے تو الحاق کے معاہدے پر دستخط ہوئے، پھر آہستہ آہستہ ریاست کو پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کا حصہ بنایا گیا، اور آخر میں نواب کے تمام سیاسی اختیارات رسمی طور پر ختم کر دیے گئے، اور بس ایک ریاست تاریخ کا حصہ بن گئی۔ تو ریاست تو ختم ہو گئی، لیکن کیا اس کی کہانی بھی ختم ہو گئی؟ آج کیا بچا ہے اس تاریخ کا اور اس کے اثرات کا؟ یہ جو موازنہ ہے نا، یہ کالا باغ کی پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ ایک طرف ماضی ہے جب یہ ایک نوابی ریاست تھی، جہاں نواب کی حکومت تھی اور اس کے پاس سیاسی اور فوجی طاقت تھی، اور دوسری طرف آج کا کالا باغ ہے جو پاکستان کا ایک قصبہ ہے۔ نواب کا خاندان آج بھی بہت معزز ہے، لیکن اب علاقے کی پہچان سیاست نہیں بلکہ نمک کی کانیں ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ سیاسی طاقت تو چلی گئی، رسمی اختیارات ختم ہو گئے، لیکن اس خاندان کا سماجی وقار، ان کی عزت آج بھی قائم ہے۔ یہ اس دور کی ایک زندہ میراث ہے۔ کالا باغ کی یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم بات بتاتی ہے کہ ریاستیں بنتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، لیکن ان کی یادیں اور اثرات باقی رہتے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ماضی کبھی پوری طرح ختم نہیں ہوتا، اور یہی وہ سوال ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کالا باغ جیسی ریاستوں کی یادیں اور وراثت آج ہمارے معاشرے، ہماری سیاست اور ہماری شناخت پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں؟